گھرانہ. اب اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ کرے یہ فکر آپ کے دل میں اتر جائے. اچھا گھرانہ, اچھا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہمارے نزدیک اچھا گھرانہ کیا؟ جس کا پکا گھر بنا ہو, جس کا کاروبار اچھا ہو, جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہو, 2-4 فریج ہو, 2-4 ٹیویاں ہو, اور اس کے بعد کپڑے اچھے ملتے ہو. اچھا گھرانہ نہیں. اگر اچھا گھرانہ اسی کا نام ہے تو پھر علی کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا, مولائے کائنات کا کوئی گھر بھی نہیں تھا. تو آپ کے سوچ کے حساب سے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولائے کائنات کے گھرانے کے لیے آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ آپ ٹائٹل کیا دیں گے؟ حضرت سرکار غریب نواز نے پوری زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے پاس ایک درخت کے نیچے گزارا. کیا نام دیں گے آپ؟ اچھا گھرانہ اچھے گھر کا نام نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اچھے گھر میں بیاہ دو, اچھے گھرانے میں. اچھے گھرانے کی صفت یہ ہے وہ لوگ شریف ہوں, دیندار ہوں, حلال کماتے ہوں, حلال کھاتے ہوں. ایسے گھرانے کو اچھا گھرانہ کہا گیا ہے. ورنہ آج کل تو گھر دیکھتے ہو نا, بیٹی تاج محل کے اندر بھی اگر بیٹی رہے اور اس کی ساس اچھی نہ ہو, اس کا شوہر اچھا نہ ہو, اس کی نندے اچھی نہ ہو, بولو کیا اس کو سکون ملے گا؟ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں جو مہندی لگاتے ہیں شادی کے وقت, وہ مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹی کہتی کہ میں نے نہیں جانا ہے, اب اس گھر میں میں نے نہیں جانا ہے. کیوں؟ آپ نے تو گھر دیکھ کر دیا تھا. وہ کیا اینٹوں کے گھر کو, سیمنٹ کے گھر کو, فرنیچر لگے ہوئے گھروں کو, وہ فریج والے گھروں کو کیا چاٹتی رہے گی؟ اس کو اچھے گھر میں سکون نہیں مل سکتا, بیٹی کو اچھے گھرانے میں سکون مل سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے گھرانے میں نکاح کرو بیٹی کا. بیٹی کو آگ میں مت جھونکو, بیٹی پر ظلم مت کرو. بیٹی تو بغیر منہ کی گائے ہے, آپ اس کو اپنے کھوٹے سے کھول کر کسی بھی کھوٹے پہ باندھ دو گے وہ تو چلی جائے گی. لیکن قیامت کے دن ظالم ماں باپ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے سٹا چلانے والے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا, تو نے جوا چلانے والے داماد کو اپنی بیٹی کیوں دی, تو نے کیوں گستاخ رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بندھن میں باندھ دیا, تو نے کیوں غدار رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا. صرف دولت دولت اور دولت. آج کل سب کچھ دولت ہو گئی, دولت کی کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے دولت مندوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور بھکاریوں کو لوگوں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے. کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے دولت کی. اصل چیز کردار ہے, کیریکٹر ہے. آج کل کوئی کیریکٹر دیکھتا ہی نہیں, کوئی کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا ہے. پڑھا لکھا ہے, ہاں بی اے ہے, بی کام ہے, وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, یہی پڑھا لکھا ہے. مجھے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر ہے تو اس میں کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی دینداری ہے, اس میں کوئی دینداری ہے. بھئی دینداری نہ ہوگی تو وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا جانے گا؟ غریب اور امیر کا فرق مٹا دو, برادریوں کا فرق بھی مٹا دو. کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے پیدا کیے گئے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کوئی اونچی برادری نہیں, کوئی نیچی برادری نہیں, ہم سب برابر ہیں. انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے بڑا بھی کسی کا خاندان تھا, لیکن حضور علیہ السلام نے ہوئی, جناب ہوئی کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح فرمایا, اور اس بیٹی کا نام ہے صفیہ بنت ہوئی. جب جناب صفیہ سے کبھی کبھی کوئی مخاصمت بظاہر ہو جاتی تو ایک دن جناب عائشہ اور جناب حفصہ نے کہا چپ صفیہ, تو یہودی گھرانے کی بیٹی ہے. اب یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں, لیکن یہ دونوں شہزادیاں تھیں. ایک جناب فاروق اعظم کی بیٹی تھی اما جان حفصہ, امی حفصہ, اور امی عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی, اعلیٰ گھرانے کی تھی, قریشی تھی, قریش کے سے تعلق رکھتی تھی یہ دونوں. تو کہا کہ چپ, تو یہودی کی اولاد ہے. رونے لگی مجھے یہودی کی بیٹی کا, اور تھی بھی یہودی کی بیٹی, لیکن قربان جائے. دیکھو نبی نے برادریوں کو کس اینگل سے دیکھا. اصل میں آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ اسی اینگل سے لوگوں کو دیکھتا ہے. دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جب یہودی کی بیٹی کہا گیا جناب صفیہ کو, یہ رونے لگی. حضور نے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟
تو جناب صفیہ نے کہا دونوں شہزادیاں جو ہے صدیق کی اور فاروق کی شہزادیوں نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تم یہ کہو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی بیٹی ہوں، میرے باپ دادا موسیٰ اور ہارون تھے، پیغمبر کی اولاد ہوں میں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب ہم سب، کوئی کسی علاقے کا ہو، خطے کا ہو، قبیلے کا ہو، برادری کا ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا باپ آدم نبی ہے الحمدللہ، اور ایک نبی نہیں بلکہ ہم دو نبی کی اولاد ہیں، ایک تو حضرت آدم اور ایک حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر بعد میں کوئی اور خوش نصیب ہو تو وہ اولاد ابراہیم میں، اور خوش نصیب ہو تو اولاد اسماعیل میں، اور خوش نصیب ہو سادات میں ہو تو پھر وہ اولاد محمد میں، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات ہے، دیکھنے کا انداز بدلو، اچھا گھرانہ، نیک لڑکوں کو ڈھونڈو، کردار، اور جب ہم نیکوں سے شادی کرنا شروع کریں گے تو خائی نہ خائی لڑکے نیک بنیں گے۔ آج بات ختم کرتے ہوئے، آج ہمارے لڑکے اسمارٹ کیوں بنتے ہیں؟ اسمارٹ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کہنے کوئی اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہے۔ وہ بال کٹائیں گے ایسے گدھوں کی طرح، اور جو ہے وہ اونٹوں کی طرح۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ادھر کچھ اوپر کچھ، وہ چپکلی کوئی بنا رہا ہے، کوئی کوا بنا رہا ہے، کوئی بچھو بنا رہا ہے، ایک ایک کٹنگ پر جو ہے 500 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ عرب میں ایسے اونٹ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بال رکھیں گے۔ یہ ہے اسلام نے اس کو برا سمجھا ہے، کوئی یہاں سے نکال رہا ہے، کوئی یہاں، داڑیاں بھی طرح طرح کی، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر بنی، اسمارٹ داماد چاہیے، وہ ننگا نواب اور قلعے پہ گھر، آتا جاتا کچھ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے اس کا، نہ اس کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ سلام نہ کلام، کچھ نہیں۔ جوتے اچھے پہنے، انک کرے، ٹی شرٹ پہنے، جنس تنگ سی پہنے جس سے جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو، یہ ہے اسمارٹ۔ نہیں، یہ اسمارٹ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر کسی کو اسمارٹ بننا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں چلا جائے، وہی اسمارٹ ہے، اور جو اس سے ہٹا ہے وہ بیکورڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو سماج میں آپ نے ماحول بنایا نا کہ ایسے لڑکوں کو بیٹیاں دیں گے تو بیچارے کھائی نہ کھائی ایسے بنتے ہیں، بلکہ جو اجتماع میں آتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹے داڑھی رکھ لے، بھیا داڑھی رکھ لے، بھائی صاحب داڑھی رکھ لیجئے، کہتا ہے حضرت اتنی مہلت دے دو کہ شادی ہو جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی کی مہلت کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے شادی کی مہلت کہ اس کو پتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شاید اچھے گھرانے میں اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے۔ داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیوی ملتی ہے، داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف، اگر وہ شریف ہے تو، ورنہ داڑھی کے پردے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا دیں گے، بروں کو برا دیں گے۔ آپ اچھے بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے گا۔ تو داڑھی رکھیے، سنتوں پر عمل کیجئے، نماز کے پابند بنیے۔ اور ایک بات نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، دل پہ لکھ لو، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس لڑکی سے ہوگا۔ توجہ آپ کی، بس اسی پہ بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، تو ابھی انتظار کر۔ یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کے۔ تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جو دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا، ورنہ